موت اس ظاہری زندگی کا خاتمہ کرتی ہے، باقی وہ مسلمان کو موت مٹا نہیں سکتی، ختم نہیں کر سکتی۔ ایک عام مومن جب نہیں مٹ سکتا تو شہید کو کون مٹائے گا؟ نبی کو کون مٹائے گا؟ عالم برزخ حق، حشر حق۔ پتہ ہے بچوں کے پاس جب بچپن میں کھلونا ہوتا ہے نا، وہ ٹوٹ جائے دوسرے سے تو سارے کہتے ہیں تے کو نواں گنا رہنا نا، وہ لوڑے میں وہ لے میں میرا اپنا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ مجھے نیا نہیں چاہیے، مجھے وہی چاہیے جو میرا ہے۔ مشکل تو وہ ہے جو تیرا تھا ٹوٹ گیا ہے، اب یہ مکان گر جائے، ختم ہو جائے اور دادا آکے نہ دوبارہ ہوا کمرے بناؤ، یہ میرے ابے دے بھئی نیا بنا لیتے ہیں، پکا بننا ہی نہیں، مجھے وہی کمرے چاہیے۔ مسئلہ تو یہی ہے کہ کیا مرنے کے بعد پھر نئی زندگی ملتی ہے؟ کیا مرنے کے بعد نیا جسم ملتا ہے؟ نہ دوستو، رب قادر ہے، جو یہاں جسم ہے اللہ اسی جسم کو دوبارہ عطا فرمائے۔ یہ بھی قرآن کی بات سن لیں، کوئی ڈھکوسلے نہیں، کوئی لڑائی جھگڑے والے نہیں۔ اللہ کا ایک پیغمبر ہے حضرت عزیر علیہ السلام، انہوں نے سفر پہ جانا تھا، کھانا تیار کیا تازہ اور جوس تیار کیا۔ یہ آپ کی طرح فریجوں والے جوس نہیں تھے، یہ بازار میں ملنے والے نہیں تھے۔ شربت بنائی اپنے لیے کہ رستے میں پئیں گے، تازہ فریش شربت بنایا کسی پھل سے نکال کے۔ قرآن نے تازہ شربت کا ذکر کیا ہے اور تازہ کھانا بنایا۔ حضرت عزیر علیہ السلام اپنی سواری، بعض جگہوں پہ گھوڑے نہیں جاتے تھے، بعض جگہوں پہ اونٹ نہیں جاتے تھے، بعض جگہوں پہ گدھے لے جایا کرتے تھے۔ تو گدھا ہے، نوکر جا کر ہے، کھانا اپنے ساتھ رکھا، چل پڑے۔ قرآن یہ بتاتا ہے کہ ایک کریا، ایک گاؤں کے پاس حضرت عزیر علیہ السلام جب گزرے، مرے ہوئے ہیں، ہڈیاں پڑی ہوئی ہیں، ساری آبادی ختم ہے، ختم سب کچھ۔ اللہ کے پیغمبر نے فقط اتنا سوچا، انہ دا ہون کے بڑھ سی، انہ دا ہون کیا بڑھ سی، یہ کیسے دوبارہ زندہ ہوں گے، یہ ختم۔ اتنا سوچنا تھا پیغمبر کا کہ اللہ رب العزت نے موت کو بھیج دیا، اسی جگہ پر موت کو بھیج دیا، موت کو بھیج دیا۔ کتنے؟ فَآمَتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ، اللہ نے موت کو بھیجا 100 سال کے لیے، یہ حقیقت ہے، 100 سال کے لیے موت کو بھیجا۔ بڑی توجہ کیجئے کہ لفظ کیسے استعمال ہوتے ہیں، یہ خدا اور قرآن خود بتاتا ہے۔ ایک پیغمبر نے سوچا یہ دوبارہ کیسے زندہ ہوں گے، اس بستی کا کیا بنے گا، لوگوں کا کیا بنے گا۔ اللہ نے موت کو بھیجا، 100 سال گزرے، 100 سال کے بعد پیغمبر علیہ السلام حضرت عزیر علیہ السلام نے انگڑائی لی، اٹھے، کپڑے جھاڑے، اٹھ بیٹھے۔ ہائے ہائے رب کی محبت۔ اللہ رب العزت نے پوچھا قال کم لبثت، سونا کتنا ستا ہے؟ اب اللہ نے مرا ہوا لفظ استعمال نہیں کیا، مالک ہے کہہ دیتا کرنا تو مویا پہ، مگر پیغمبر کی بات تھی، پہلے بتایا میں نے موت بھیجی، لیکن فرمایا ان سے کیسے بات کرنی ہے، فرمایا قال کم لبثت، کتنا سویا ہے۔ تو پیغمبر نے جواب دیا کپڑے دے کر ادھر ادھر، لبثت یوما او بعض یا کوئی دہاڑ دی ستا ہو سکتا، ایک دن 2 دن۔ پیغمبر نے جب نیند مسیح کی آئے نا تو صبح نماز کے لیے ماں اٹھائے، ہون تا ستا، اچھی نیند آئے تو رات فوراً گزرتی ہے، ایک کروٹ چینج کرے۔ اور جب کوئی دکھڑے ہو دل میں، اولاد کا دکھ ہو، غربت کا دکھ ہو، بیماری کا دکھ ہو، تو رات گزرتی نہیں ہے۔ ان بیچارے والدین پر اور دکھی لوگوں پر رات صدی کی بن جاتی ہے، پھر رات بیتتی نہیں، اور جب سکھ ہو، صحت ہو، بس ادھر سویا ادھر فجر ہو جاتی ہے، یعنی سکون کی نیند ہو تو پتہ ہی نہیں چلتا۔ پیغمبر سے اللہ نے پوچھا کوئی ایسی نیند تھی، کوئی ایسی موت تھی، فرمایا کم لبثت، کتنا سویا ہے، لبثت یوما او بعض یوم، یہی کوئی 1 اور 2 دن،
رب نے فرمایا نہیں پیارے، پورا 100 سال سویا رہا ہے۔ حیران ہو گیا، 100 سال 100 سال؟ فرمایا وانظر الی شرابک و طعامک، اپنے شربت کو دیکھ، اپنے کھانے کو دیکھ۔ اب اللہ عقل اور ایمان سمجھا رہا ہے، زندگی اور موت سمجھا رہا ہے۔ اٹھے، کپڑے سلامت، فرمایا اب اپنا کھانا دیکھ۔ اب 100 سال کھانے پہ گزر گئے، کھلے میدان میں ہے، دھوپ لگ رہی ہے، آندیاں، 100 سال میں پتہ نہیں بارشیں ہوئی ہوں گی، کیا کیا ہوا ہوگا، مگر اللہ اپنی طاقت دکھا رہا ہے۔ قبر کی زندگی کے بارے میں تم شک کرتے ہو نا کہ بندہ دفن ہے، مر گیا ہوگا، مٹی ہو گیا، ختم ہو گیا، دفن تھا، یہ اوپن تھا ماحول۔ اللہ نے فرمایا اپنا کھانا تو دیکھ۔ اللہ نے فرمایا 100 سال گزر گئے، کھانا تو کیا برتن بھی گل جانا چاہیے تھا نا، چلو پیغمبر کا معجزہ، مگر جب کھانا دیکھا لم یتسنہ، کھانے کی بو تک نہیں بدلی ہے، وہ ابھی ایسا لگ رہا ہے جیسے تازہ تازہ پکا ہے، کھانا خراب نہیں ہوا، بو تک نہیں بدلی، نہ شربت خراب ہوا ہے نہ کھانا خراب ہوا ہے۔ عقل پھر سوچنے لگی کہ کیسے 100 سال گزرے ہیں، یہ کھانا اسی طرح پڑا ہے، اسی طرح گرم، اسی طرح تازہ۔ عقل نے جب یہ سوچا وانظر الی حمارک، اپنے گدھے کو تو دیکھ، اپنی سواری کو تو دیکھ۔ پیغمبر نے جب اپنے گدھے کو دیکھا تو گدھا گال سڑ چکا ہے، صرف ہڈیاں پڑی ہیں، گدھے کی ہڈیاں پڑی ہیں، کھانا خراب نہیں ہوا۔ گدھے پر بھی 100 سال گزرے، کھانے پر بھی 100 سال گزری، عقل بیچاری کیا کرے؟ جب کھانا آپ کا رات کو بچ جائے نا، بھول جائیں دودھ اور کھانا باہر صبح تک خراب، اور اگر فریج میں رکھ دیں تو 3 دن پڑا رہے۔ قربانی کا گوشت پورا مہینہ نہیں پڑا رہتا، کہ فریج میں رکھ دیا نہیں خراب ہوتا۔ یہ تیری بنائی ہوئی مشین ہے، جس دودھ اور کھانے اور گوشت کو بچانا چاہتا ہے اسے اوپر والے حصے میں رکھ دیتا ہے، اور کتنا یقین ہوتا ہے کہ یہاں دودھ رکھ دو 5 دن خراب نہیں ہوگا، باہر پڑے گا تو 2 گھنٹے بعد گرمی سے پھٹ جائے گا۔ اے انسان، یہ تیری بنائی ہوئی مشین ہے، رب جب حکم دیتا ہے تو بغیر مشینوں کی وہ زندگی حفاظت کر جاتا ہے۔ مگر مسئلہ یہ ہے، فریج میں آپ نے دودھ بھی رکھا، کھانا بھی رکھا، سب کچھ رکھا، آدھی چیزیں خراب ہیں، آدھی ٹھیک ہیں۔ اگر فریج خراب ہو گئی ہے تو سب کچھ خراب ہو، اگر فریج ٹھیک ہے تو ایک حصے کا دودھ ٹھیک ہے، دوسرے کا خراب ہے، ایک سالن ٹھیک ہے، یہ ماجرا کیا ہے؟ اب عقل یہ کہتی ہے کہ 100 سال گزرے ہیں، کھانا ٹھیک ہے، شربت ٹھیک ہے، گدھا گل سڑ گیا ہے۔ اگر گدھا گل سڑ گیا ہے، کھانا کیوں خراب نہیں ہوا، کپڑے کیوں خراب نہیں ہوئی؟ اور ایک قرآن پکار کر کہہ رہا ہے، مجھے کہنے دیجئے اے انسان، اگر گدھے کی طرح اپنی مختار زندگی گزارے گا تو کل سڑ جائے گا، نبی کا ہو جا، صدیاں بیت جائیں گی، زندہ اور جاوید رہے گا۔ کسی زندہ کا ہو جا، پھر مرنے سے نہ ڈر، پھر قبر سے نہ ڈر، تیری کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اگر کھوتا بن کے زندگی گزارے گا، گل سڑ جائے گا، ختم ہو جائے گا، ڈھونڈ کوئی سہارا، رب کسی وجہ سے کرم فرماتا رہتا ہے۔ اللہ نے پیغمبر، یہ بات آگے بہت لمبی ہے مگر وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ پیغمبر اٹھا، اگلی بات دیکھیں کہ کھانا سلامت رکھنے والے رب نے کھانا سلامت رکھا، گدھا گل سڑ چکا تھا، فرمائے دیکھ، عزیر علیہ السلام گدھے کی ہڈیوں کو دیکھ رہے ہیں، ہڈیاں جڑتی ہیں، گوشت آتا ہے، چمڑا چڑھتا ہے، گدھا دوبارہ وہی، نیا گدھا نہیں، وہی گدھا رب عطا فرما دیتا ہے۔ اے عزیر علیہ السلام دیکھتے ہیں وہی گدھا، وہی نشانی، نیا نہیں۔ اللہ چاہے تو نیا دے دے، اس کی جگہ گھوڑا دے دے، وہی گدھا جو آپ کا تھا، جیسے آپ نے چھوڑا تھا، گل سڑنے کے بعد اللہ نے دوبارہ اس کو زندگی عطا فرما دی۔ پیغمبر کو رب نے بتایا کہ اللہ اگر
فنا کر سکتا ہے تو وہ بقا بھی دے سکتا ہے. ایک دفعہ مٹ جائے بندہ، مٹی سے اللہ دوبارہ بنا سکتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب قبر اور حشر کی زندگی سمجھائی نا، کافروں نے کہا مٹی دوبارہ کیسے زندہ ہوگی؟ اللہ نے کافروں کو جواب نہیں دیا، فرمایا میرے مصطفیٰ تو ان کو کہہ کہ جب تم بالکل نہیں تھے تب تمہیں بنا لیا، تو مٹی سے دوبارہ بنانے میں پھر کیا حائل ہے؟ جو اللہ عدم سے تمہیں وجود میں لا سکتا ہے، پھر وہ لاشوں کو دوبارہ زندگی عطا کر سکتا ہے. ارے دوستو، زندگی چلنے پھرنے کا نام نہیں. یہ بات میں نے عقلی نقلی طور پر آپ کے سامنے رکھی. اب روحانی بات اگر کریں، چلنے پھرنے کا نام زندگی نہیں، کھانے پینے کا نام زندگی نہیں. زندہ وہ ہے جو رب کی رضا کی خاطر زندگی گزارتا ہے. زندہ وہ ہے جو محمد مصطفیٰ کا ہو گیا ہے، جو حضور کا امتی ہے، آقا سے محبت کرتا ہے، آقا کی لائی ہوئی شریعت پہ عمل کرتا ہے. ارے جس سر کو دن میں 5 وقت جھکنا نصیب ہے، جان لو اللہ نے اسے زندگی عطا فرما دی. اور جس سر کو جھکنا نہ آتا ہو، جس سر کو رب کے حضور سجدہ نہ آتا ہو، وہ سر مردہ ہے. جس زبان کو حق اور سچ کہنا نصیب ہو، جان لو یہ زبان زندہ ہے. اگر زبان سے جھوٹ اور غیبت اور حق کی مخالفت لگتی ہے، جان لو بندہ چل پھر رہا ہے مگر یہ مر چکا ہے. ارے زندگی رب کی خاطر جینے کا نام ہے. جو رب کی خاطر جیتا ہے وہ قبروں میں بھی زندہ ہوتا ہے، حشر میں بھی زندہ ہوتا ہے. والحی القیوم، ہمیشہ زندہ رہنے والا وہی ہے. پھر وہ جس کو چاہتا ہے کتنی خوبصورت زندگی عطا فرماتا ہے. یہ فانی زندگی ہے، اس نے ختم ہو جانا ہے. آئیے قبر اور حشر کی زندگی کی فکر کیجئے، اور وہ حضور کے ہونے میں ہے. جو مصطفیٰ کا غلام بن گیا تو وہ ہمیشہ کے لیے رب نے ایک روحانی زندگی عطا فرما دی. دعا کرتا ہوں اللہ مجھے اور آپ کو اس زندگی میں، پھر برزخ کی زندگی میں، حشر کی زندگی میں، ہر دور میں اللہ مجھے اور آپ کو حضور کی غلامی عطا فرمائے. جزاک اللہ خیر.